بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 جون بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور میرے خیال میں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تاریخ میں اتنا بڑا فیصلہ پہلی بار سامنے آیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب اور جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں بہت اہم سماعت ہوئی ہے اور بڑے فیصلے جاری کیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان کے ڈیجیٹل میڈیا کے فوکل پرسن ہیں اظہر مشوانی، ان کے دو بھائی لاپتہ ہیں۔ دونوں پروفیسر ہیں اور دونوں کافی عرصہ سے لاپتہ ہیں، اور اس پر ان کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس جو رضوی صاحب ہیں، شہباز رضوی صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں، انہوں نے سماعت کی۔ عدالت میں جو ملٹری انٹیلیجنس ہے ہماری اور ISI، اس کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ پروفیسر ظہور اور پروفیسر مظہر مشوانی ہماری تحویل میں نہیں ہیں۔ دونوں اداروں کی جانب سے، MI کی جانب سے بھی اور ISI کی جانب سے بھی رپورٹ دی گئی ہے کہ جو دونوں مغوی ہیں یا دونوں جو لاپتہ شہری ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ شہباز رضوی صاحب نے قاضی حبیب الرحمان صاحب، جو کہ والد ہیں اظہر مشوانی کے، ان کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے ابو ذر سلمان خان نیازی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کا پولیس کی کارکردگی پر اظہار تفتیش، جسٹس شہباز رضوی نے پولیس کی کارکردگی پر اظہار تفتیش کا اظہار کیا۔ عدالت نے MI اور ISI کی جانب سے جمع کروائی گئی رپورٹس کا جائزہ لیا، اور عدالت نے SP سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے اب بتائیں کہ آپ نے سیف سٹی کی فوٹیج محفوظ کی ہیں، کہ جو اس رات کی سیف سٹی کی فوٹیجز ہیں کیا اس ایریا کی آپ نے محفوظ کی ہیں؟ جسٹس شہباز رضوی صاحب نے SP سے سوال کیا، بتائیں کیمرہ نمبر کیا ہے؟ فوٹیج کو محفوظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو محفوظ کریں اور بتائیں کہ ان کے گھر کے آس پاس کون سا کیمرہ نمبر تھا، اور اس کی تفصیل عدالت کو پیش کریں۔ گزشتہ سماعت پر IG پنجاب نے عدالت میں جو بیان دیا تھا اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں۔ یہ ایڈوکیٹ ابو ذر سلمان نیازی نے کہا کہ جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر IG پنجاب نے جواب جمع کروایا تھا اس کو آپ پارٹ آف دی فائل بنائیں۔ جسٹس بابر ستار نے کسی کی غیر قانونی سرویلنس سے منع فرمایا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جو جرائم ہے ان کی تفتیش کے دوران آپ سرویلنس یا آپ جو باقی کارروائیاں ہیں ان کو روک دیں۔ جسٹس امجد رفیق صاحب کا حوالہ دیا، لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں ابو ذر سلمان نیازی نے کہا کہ جسٹس امجد رفیق صاحب نے شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کی درخواست پر جیو فینسنگ کا حکم دیا۔ عدالت جیو فینسنگ کا حکم دے سب سامنے آ جائے گا۔ اس پر جسٹس سید شہباز رضوی صاحب نے کہا کہ عدالت حکم دے سکتی ہے، جو بھی قانون کے مطابق ہوگا ہم کریں گے، اور ہم ہر صورت جو مغوی ہیں ان کی بازیابی کے لیے ہر صورت ہم ہر آرڈر کریں گے اور ہم ہر حکم کریں گے۔ عدالت نے SP کو فوٹیجز کا جو CCTV فوٹیجز ہیں اس کا جائزہ لے کر رپورٹ سوموار والے دن جمع کروانے کی ہدایت کر دی، جبکہ MI اور ISI کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی عدالت نے کہا کہ اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی اگلی تاریخ پر عدالت اس سارے معاملے کو کیسے لے کے چلتی ہے، اور عدالت نے کہا ہے ہم اس میں تحریری حکم نامہ بھی کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جیو فینسنگ کے حوالے سے اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے عدالت رپورٹ طلب کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ہی شہباز گل کے بھائی غلام شبیر کی بازیابی سے متعلق شہباز گل کے بھائی غلام یاسین کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امجد رفیق صاحب نے سماعت کی۔ عدالت نے جیز اور یو فون کمپنیوں کو پولیس کو CDR فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے دونوں جو کمپنیز ہیں ان کو حکم دیا ہے کہ آپ CDR پولیس کو پرووائڈ کریں کہ جو مغوی ہے وہ اس کی لوکیشن کیا تھی۔ عدالت میں DIG آپریشن لاہور پیش ہوئے۔ پولیس مغوی کی بازیابی کے لیے کوشش کر رہی ہے، CDR ملنے پر مغوی کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے۔ عدالت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اسلام پنجاب جواد یعقوب پیش ہوئے اور بتایا گیا کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جمیل سب انسپیکٹر تفتیش کر رہا ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ موبائل کمپنیوں نے فوکل پرسن مقرر کر رکھے ہیں، ان کمپنیوں سے CDR کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ خیابان امین ان کی رہائش گاہ پر پولیس نے کیمرے چیک کیے مگر وقت نہیں آ رہا، اور عدالت کے حکم پر CDR کیوں نہیں دی جا سکتی؟ عدالت نے کہا کہ جب ہم حکم دے رہے ہیں تو پھر CDR کون نہیں دیتا؟ کون سا ادارہ جو CDR نہیں دے گا؟
پولیس نے نشاندہی پر تمام راستے اور گاڑیوں کو چیک کیا۔ عدالت میں CCPO لاہور کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی جس میں بتایا گیا کہ پولیس نے تمام راستے اور گاڑیوں کو چیک کیا۔ موٹر وے پولیس سے بھی معلوم کیا مگر کوئی پروگریس نہیں ہوئی۔ موبائل کمپنیاں CDR نہیں دے رہیں۔ مغوی کی بازیابی کے لیے اخبارات میں اشتہار دیے ہیں۔ موبائل کمپنیوں نے عدالت کے آرڈر کا مذاق بنا دیا ہے۔ عدالت تعین ہونے پر پولیس ذمہ داروں یا موبائل کمپنیوں کے خلاف پرچہ درج کروانے کا حکم دے گی۔ عدالت نے کہا کہ آپ کہتے ہیں، پولیس کہتی ہے کہ جی ہم گئے موبائل کمپنیوں کے پاس اور وہ CDR نہیں دے رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موبائل کمپنیاں CDR نہ دیں عدالتی حکم کے باوجود؟ یا تو پولیس والے کو ڈنڈی مار رہے ہیں یا موبائل کمپنیوں نے عدالتی احکامات کی توہین کی ہے۔ یہ تفصیل سامنے آ جائے۔ امجد رفیق صاحب نے کہا میں ان کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں گا، وہ پولیس والے ہوں یا موبائل کمپنیاں ہوں، جو بھی غفلت ہے اس پر میں ان کو پرچہ درج کرواؤں گا۔ پولیس افسران کو علم نہ رکھنے اور غفلت برتنے پر میں معطل کروں گا۔ عدالت میں SP آپریشن ماڈل ٹاؤن لاہور بھی پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا کہ CCTV دیکھنے والوں کے نام بتائیں۔ عدالت ان کو بھی طلب کرے گی کہ کون تھا جو CCTV کا جائزہ لے رہا تھا۔ عدالت مغوی کی بازیابی کے لیے سینئر پولیس افسران کی تقرری کا حکم دے چکی ہے۔ عدالت کا مغوی کو پیش کرنے کا حکم بھی دے رکھی ہے۔ شہباز گل کے بھائی غلام شبیر کو اسلام آباد جاتے ہوئے پولیس نے حراست میں لیا۔ پولیس غلام شبیر کے متعلق کچھ نہیں بتا رہی۔ شہباز گل کے بھائی کی جان کو خطرہ ہے، عدالت ان کی بازیابی کا حکم دے، یہ درخواست گزار کے وکلا کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی۔ عدالت نے درخواست پر سماعت 27 جون تک ملتوی کر دی اور عدالت نے اگلی سماعت پر مغوی کو بازیاب کرا کے پیش کرنے کی ہدایت کر دی، اور عدالت نے جائز اور یوفون کمپنیوں کو CDR بھی مہیا کرنے کا حکم دے دیا، اور عدالت نے CCTV فوٹیج کا دوبارہ جائزہ لینے کا، اور جو لوگ CCTV فوٹیج کا جائزہ لے رہے ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو کے بتائیں کہ انہوں نے کیا جائزہ لیا ہے۔ تو عدالتیں ہر صورت ان معاملات کے اوپر اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھائیں گی، اور بالکل اسی طرح کا ایک معاملہ تھا آزاد کشمیر کے شہری ہیں۔ پہلے آپ جانتے ہیں کہ شاعر احمد فرحات کا معاملہ تھا۔ شاعر احمد فرحات کو بادیاب کروا لیا گیا تھا 15 دن کے بعد، پھر ان کو مختلف مقدمات میں مختلف جگہوں پر حراست میں رکھا گیا، جو لیگل جس کو کہہ سکتے ہیں کہ مقدمات کے اندراج کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب جو آزاد کشمیر کے ایک اور شہری ہیں، ان کی بازیابی سے متعلق کیس میں ISI اور MI کے سیکٹر کمانڈر کو اپنے دستخطوں کے ساتھ رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، MI ہے ملٹری انٹیلیجنس ہے یا ISI ہے، اس کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں جو اس ایریا کے انچارج ہیں اسلام آباد کے، ان کو کہا ہے کہ آپ نے رپورٹ جمع کروانی ہے کہ یہ مغوی کہاں ہے اور کس کی تحویل میں ہے اور کیسے یہ اغوا ہوا، آپ نے اس کی تفصیل بتانی ہے اپنے دستخطوں سے، اپنے دستخط کر کے آپ نے رپورٹ جمع کروانی ہے۔ عدالت کی جانب سے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے آزاد کشمیر کے شہری خواجہ خورشید کی بادیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ خواجہ خورشید کے خلاف پولیس کے پاس کوئی مقدمہ درج نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ پولیس اور FIA کی رپورٹ آ گئی، وزارت دفاع کی رپورٹ کدھر ہے؟ جس پر وزارت دفاع کے نمائندے نے بتایا کہ ہمیں کل ہی نوٹس موصول ہوا ہے، ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں، ہم رپورٹ جمع کروا دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ احمد فرحات کے معاملے پر بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی پیش ہوئے تھے، اور عدالت نے جو سینئر عہدیداران ہیں یا ہیڈز ہیں مختلف ایجنسیوں کے، ان کو بھی طلب کیا تھا، اور اس کے بعد پھر وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر قانون بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جی وہ پنڈی سے جا رہے تھے آزاد کشمیر، اور آزاد کشمیر داخل ہوتے ہی ان کو پولیس نے روکا، انہوں نے بدتمیزی کی اور اس پر ان کے کار سرکار میں مداخلت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اب یہاں پر عدالت نے کہا کہ جی وزارت دفاع کا جواب کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وزارت دفاع کو کل ہی نوٹس ملا ہے، تو آپ مہربانی کر کے ہمیں ٹائم دیں تو ہم جمع کروا دیتے ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ ISI اور MI کے سیکٹر کمانڈر سے کہیں کہ وہ اپنے دستخط کے ساتھ رپورٹ جمع کروائیں۔ دونوں افسران کے دستخط کے ساتھ پیر کو رپورٹ عدالت میں پیش کریں 24 جون کو، اور سرکاری وکیل نے عدالت میں کہا کہ 18-19 دن ہو گئے ہیں کہ ایک شخص لاپتہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب پریشان ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک کیا کہ رپورٹ آ جائے تو پھر دیکھ لیتے ہیں، سیکٹری دفاع کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو اصل کام تو اداروں نے کرنا ہوتا ہے، سیکٹری دفاع تو ایک کلیریکل جاب ہے۔ نمائندہ وزارت دفاع نے عدالت سے استدعا کی کہ پیر تک کا وقت دے دیا جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ پیر کو خالد خورشید کو 21 دن ہو جائیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دیا کہ کسی دہشت گردی یا ریاست مخالف سرگرمی میں شامل ہے تو اس کے خلاف کارروائی کریں، اگر اس کا کوئی مجرمانہ فعل ہے تو کارروائی کریں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ISI اور MI کے سیکٹر کمانڈرز کو اپنے دستخط کے ساتھ رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 24 جون تک ملتوی کر دی۔ آزاد کشمیر کے وادی نیلم کے رہائشی خواجہ خورشید 7 جون کو لاپتہ ہو گئے تھے۔ درخواست گزار کے مطابق خورشید راولپنڈی سے اسلام آباد کے سیکٹر G13 گئے تھے، لیکن واپس گھر نہیں ہے۔ اب اس میں عدالت نے کہا کہ ہم کیوں سیکٹر کمانڈر سے جو رپورٹ طلب کر رہے ہیں یا جو ان کے متعلقہ لوگ ہیں، چونکہ جب آپ اپنے دستخطوں سے کوئی رپورٹ جمع کرواتے ہیں تو پھر اس کے نتائج ہوتے ہیں، کنسیکوینسز ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جو MI اور ISI کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں وہ اپنی رپورٹس اپنے دستخطوں سے جمع کروائیں۔ 24 جون کو دوبارہ سماعت ہوگی اور 24 جون کو پھر آگے عدالت اس کیس کو آگے بڑھائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔